بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دعوت اسلام دینا۔ حضرت شداد بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو امامہ نے حضرت عمر بن ابسہ سے پوچھا کہ آپ کس بنیاد پر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام لانے میں آپ کا چوتھا نمبر ہے؟ انہوں نے فرمایا، میں زمانہ جاہلیت میں لوگوں کو سراسر گمراہی پر سمجھتا تھا اور بت میرے خیال میں کوئی چیز ہی نہ تھے۔ پھر میں نے ایک آدمی کے بارے میں سنا کہ وہ مکہ میں غیب کی خبریں بتلاتا ہے اور نئی نئی باتیں بیان کرتا ہے۔ چنانچہ میں اونٹنی پر سوار ہو کر فوراً مکہ پہنچا۔ وہاں پہنچتے ہی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھپ کر رہتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر آزاد اور بہت بے باک ہے، اور میں بڑی ہیلا جوئی کے بعد آپ تک پہنچا اور میں نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے عرض کیا، کیا اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ کی طرف سے پیغام لانے والے کو۔ پھر میں نے عرض کیا، کیا واقعی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام دے کر بھیجا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ میں نے عرض کیا، اللہ نے کیا پیغام دے کر بھیجا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کیا جائے، اور بتوں کو توڑ دیا جائے اور صلہ رحمی کی جائے، یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا جائے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اس دین کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آزاد اور ایک غلام۔ میں نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر بن قحافہ اور حضرت ابو بکر کے غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ میں نے عرض کیا، کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کرنا چاہتا ہوں، یعنی اسلام کو ظاہر کر کے یہاں مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فی الحال تمہارا میرے ساتھ رہنا تمہاری طاقت سے باہر ہے، اس لیے اب تم اپنے گھر چلے جاؤ، اور جب تم سنو کہ مجھے غلبہ ہو گیا ہے تو میرے پاس چلے آنا۔ حضرت عمر بن ابسہ فرماتے ہیں کہ مسلمان ہو کر میں اپنے گھر واپس آ گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبریں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات معلوم کرتا رہتا، یہاں تک کہ مدینہ سے قافلہ آیا۔ میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ وہ مکی آدمی جو مکہ سے تمہارے یہاں آیا ہے، اس کا کیا حال ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ ان کی قوم نے ان کو قتل کرنا چاہا لیکن وہ قتل نہ کر سکے، اور نصرت الہی ان کے اور قوم کے درمیان رکاوٹ بن گئی، اور ہم لوگوں کو اس حال میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ سب آپ کی طرف لپک رہے ہیں۔ حضرت عمر بن ابسہ کہتے ہیں کہ میں اپنے اونٹ پر سوار ہو کر مدینہ پہنچا اور حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ مجھ کو پہچانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، کیا تم وہی نہیں جو مکہ میں میرے پاس آئے تھے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں، میں وہی ہوں۔ اس کے بعد میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھایا ہے اور میں نہیں جانتا ہوں، اس میں سے کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے سکھا دیں۔ اس کے بعد حدیث کا کافی حصہ ابھی باقی ہے۔ حضرت عمر بن ابسہ کی ایک حدیث اور بھی ہے جس میں یہ مضمون ہے کہ میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا پیغام دے کر بھیجا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ صلہ رحمی کی جائے
اور انسانی جانوں کی حفاظت کی جائے اور راستوں کو پرامن رکھا جائے اور بتوں کو توڑ دیا جائے اور ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ میں نے عرض کیا، یہ احکامات جو اللہ نے آپ کو دے کر بھیجا ہے بہت اچھے ہیں، اور میں آپ کو اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا مانتا ہوں۔ کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ٹھہر جاؤں، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مناسب سمجھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم خود دیکھ رہے ہو کہ جس دین کو لے کر میں آیا ہوں لوگ اسے کتنا برا سمجھ رہے ہیں، لہٰذا اب تم اپنے گھر جا کر رہو، اور جب تم میرے متعلق یہ سن لو میں اپنی ہجرت والی جگہ پر پہنچ گیا ہوں تو اس وقت میرے پاس آ جانا۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے اور اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔